جسٹس صاحب، جیسے ایک جج کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ دوسرے مسئلے میں اور دوسرے فیصلے میں کام کرتا ہے، اور ایک جج کوٹ کرتا ہے کہ فلاں فیصلہ اس لیے دیا گیا تھا، ایسے دیا گیا تھا، اس لیے یہاں یہ فیصلہ میں دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے شاعر بھی آپ جانتے ہیں، ایک استاد کی زمین میں پھر دوسرا شاعر کہتا ہے، پھر اسی زمین میں، پھر اسی زمین میں۔ تو آئیے میں اسی زمین میں ایک فیصلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک بند اسی زمین میں جو آپ نے پڑھا دیتے ابو طالب کے لیے، وہی سرکار ابو طالب کی مدح میں وہی زمین ہے، اور اسی طرح سے ایک بند میں پیش کروں گا، وہ جناب نیر سرسوی صاحب کا بند ہوگا، جناب نیر مجیدی کی موجودگی میں، جناب نیر جلال پوری کی زبان سے آپ سنیں گے۔ میں پیش کر رہا ہوں، حامل دین خدا، سنیے ایک جج سے دوسرے جج تک کا ایک بند سنیے۔ لکھنؤ کاظمین کیمرے محفوظ کریں۔ اچھا، جج بھی بڑا عجیب ذہین ہوتا ہے، جج یوں ہی تھوڑی فیصلے دیتا ہے۔ یہ جو 2 مائک ہیں وہ آواز پہنچانے کے لیے ہیں، یہ جو 36 مائک ہیں یہ آواز کھینچنے کے لیے ہوتے ہیں، تو کھینچنے والوں کو الگ کر دیتا ہے، ایسے وکیلوں کو منہ نہیں لگاتا جج، اور یہ جو بولنے والا ہے وہ الگ کر دیتا ہے۔ اچھا، جج صاحب جب ہوتے ہیں تو جج صاحب کے ساتھ 25 وکیل سامعین میں بھی آئے ہیں، تو آپ رکے رہیں گے تو وہ بیٹھے رہیں گے، ورنہ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اگر یہاں نہیں نظر آئے تو صبح کو میں نیر سے رپورٹ لوں گا، پھر میں تمہاری کوئی ہیئرنگ نہیں کروں گا، ریجوائنڈر پہ ریجوائنڈر میں بھی لگاتا جاؤں گا، جب تک کہ تم بینچ نہیں بدلوا لو گے فیصلہ نہیں ہوگا۔ میں صبح کو بتاؤں گا کتنے وکیل آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی محبت میں رکے تھے۔ بس بند سنیے گا، حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب، جل رہے ہیں کس رقابت میں نہ جانے سب کے سب، دوستوں کے بغض للہ کا ہم سمجھے سباب، اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ، اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ۔ آج 2 ہستیاں، خواتین میں اور مردوں میں بھی ایک ہستی اور خواتین میں بھی ایک ہستی، جو سب سے زیادہ تاریخ کے ظلم کا نشانہ ہے۔ حضرت ابو طالب کا حق انہیں نہیں دیا گیا، حضرت خدیجہ کا حق انہیں نہیں دیا، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اے محمد غریب تم تھے، دولت ہم نے دی، اے ابو طالب، اے محمد تمہارے پاس کوئی جائے امان نہیں تھی، پناہ ہم نے دی، پناہ ابو طالب دیتے ہیں، دولت حضرت خدیجہ دیتی ہیں، کریڈٹ اللہ لے جاتا ہے۔ شان دیکھیں آپ دونوں کی، پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہتا ہے، مکان کو اللہ اپنا مکان کہتا ہے، امان کو اللہ اپنی امان کہتا ہے، بی بی خدیجہ کی دولت کو اللہ اپنی دولت کہتا ہے۔ پھر بھی نہ تو خدیجہ لوگوں کی سمجھ میں آئیں، نہ حضرت ابو طالب لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ دشمنی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ غلطی کوئی حضرت ابو طالب کی ہے، نہ غلطی کوئی حضرت خدیجہ کی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ابو طالب کے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا نہیں، حضرت خدیجہ کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں۔ بھئی یہی اتنا سا معاملہ ہے، اور آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، اب ایک ایوارڈ اور ہے، اچھا وہ بھی ایک ایوارڈ جو اسی لکھنؤ میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اچھا، چونکہ اپنے والد کی وراثت کو ایکسلریٹ کیا ہمارے قمر حسن رضوی صاحب نے، اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو طب ہے، جو حکمت ہے، علم الابدان ہے، اس کی وراثت کو بھی اسی کے ورثہ ایکسلریٹ کرتے ہیں۔ حکیم صفدر نواب صاحب کا نام نامی کون نہیں جانتا، جو صرف نبض چھو کے نہیں بلکہ نبض دیکھ کے پورا حال بتا دیا کرتے تھے اور شفا۔ اور پھر اسی طریقے سے ان کے 2 بیٹے، ایک وہ جو لکھنؤ میں ہے، اپنے شہر میں ہے، اپنے گلستان میں ہے، اپنے چمن میں ہے، اپنے چہار باغ میں ہے، اپنے باغوں کے شہر میں ہے، ایک وہ جو اس ریگستان میں ہے جہاں منافقتیں ہیں، جہاں زہر ہے، جہاں دوسروں کی بیعتیں ہیں، لیکن وہاں ان منافقت کے ریگستانوں میں عشق علی کے گلاب کھلانے کا ہنر وہ جانتا ہے۔ آج 20 سال سے جدہ کے سرزمین پہ ہے، علامہ ٹینر کالج سے نکل کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اس نے MBBS کیا، اور آگے جو ہے اپنی تعلیمات کو بڑھاتا رہا، مگر وہ حج کا موقع ہو یا زیارت کا موقع ہو، 20 سال سے زائرین کے لیے، حجاج کے لیے جس طریقے سے وہ خدمت، اور یہ دونوں بھائی اپنے والد کی اس تربیت کی وجہ سے جس طریقے سے مدرسے کے طلباء کے لیے، علماء دین کے لیے، شعراء اہل بیت کے لیے جس طریقے سے یہ شفا دینے کے لیے حاضر رہتے ہیں، جس طریقے سے ان کا علاج کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کا سایہ ہمارے
ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور آئے ہوئے ہیں اس وقت موجود ہیں جناب ڈاکٹر ظفر نواب صاحب, حکیم صفدر نواب صاحب کے چشم و چراغ, ان کے بیٹے, اور حکیم خاور نواب صاحب کے برادر گرامی قدر. تو ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے ایک ایوارڈ, ایک اعزاز. اب میں گزارش کروں گا جناب جسٹس قمر حسن صاحب کے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ دیا جانا ہے, اور جناب کرنل جاوید حیدر آبدی صاحب اور مولانا عابس کاظم جرولی صاحب یہ تشریف لے آئیں. ان کی خدمت میں ہار, پھول, گلدستہ, دوشالہ اور ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ پیش کریں. اور عابس کاظم صاحب بھی تشریف لے آئیں, اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بآواز بلند نعرہ صلوات. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ. اس لائق نہیں ہے لیکن نہیں صاحب میرا خیال ہو گیا. تو آئیے, اس سفر کی بات ہے. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ایک ایسا کمسن جس کی یہ شیروانی اور یہ وراثت, آپ یہ دیکھیں یہ خطیب الایمان کے پوتے ہیں اور ایسے دادا کے پوتے ہیں, کیا کہنے صاحب. اور جناب صدر کے والد جناب عمار کاظم صاحب کے بیٹے علی رضا صاحب, اچھا ان کے دادا تو امام رضا کے ہاں ہیں. تو اتنا خوبصورت, کم سے کم میں انہی کے لیے 2 مصرے چھوٹے چھوٹے پڑھ کے اور یہیں سے جشن شروع ہو جائے گا کہ صاحب آگ لگ جائے کیوں نہ پانی میں, چاند نکلا ہے شیروانی میں. یہ خوبصورت شیروانی. آئیے علی رضا صاحب تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لبوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی, لبوں پہ جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی. ابو طالب کے بچوں سے جو بچہ بغض رکھتا ہے, ابو طالب کے بچوں سے جو بچہ بغض رکھتا ہے, نبی کہتے ہیں ان کی ماں کبھی اچھی نہیں ہوتی. نبی کہتے ہیں ان کی ماں کبھی اچھی نہیں ہوتی. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. کوئی مثل ابو طالب نہیں, کوئی مثل ابو طالب نہیں, دوسرا جیسے آفتاب نہیں. ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یا علی آپ کا جواب نہیں. واہ.